لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے جی آئی ٹی کے افسر نے کچھ دن پہلے کہا کہ شاہ صاحب آپ ہمارے اگر موبائل چیک کریں نا کہ ہمیں کتنی آفرز ہوئی ہیں. 5 کروڑ روپیہ مجھے کہا گیا کہ اس کیس کو خودکشی لکھتے ہیں. ان کو تو ذہن میں ایک اسکیچ انہوں نے بنا لیا تھا کہ پہلے ہم نے پولیس کو بلانا ہے 9 بجے. 5:30 بجے 4:45 تو وہ اپنے بھائیوں کو بلانے گئی ہے مائی جو میری بیٹی کی ساس تھی. تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ رات کا ہوا ہے. اس کا ماحول کریٹ کیا گیا، اس کی ایک پوری کی پوری مینجمنٹ کی گئی ہے، اس کو پورا آرگنائز طریقے سے کیا گیا ہے. اگر میری بیٹی نے خود کی ہوتی تو اس کو فرسٹ ایڈ دیتے، اس کو اتار دیتے، مجھے فوراً بندہ بھیجتے، میرے نوکروں کو اطلاع دیتے، میرے نوکروں کے نمبر بھی تھے، میرے بھی نمبر تھے، اطلاع دیتے. شاہ جی، بیٹی کی جب آپ نے شادی کی تھی تو ظاہر ہے 2 بچے وہاں پہ پیدا ہوئے، تو اس دوران بیٹی کے ساتھ پہلے بھی کوئی اس طرح کے تشدد کے معاملات ہوتے تھے؟ کبھی آپ کو بیٹی نے بتایا کہ میرے ساتھ سسرال میں اس طرح کا ظلم ہوتا ہے؟ پہلے 7-8 مہینے بعد ثانیہ نے مجھے بتایا تو پھر میں نے اس کو اپنے گھر بٹھا لیا تھا. اس وقت وہ 3 یا 4 مہینے کی شاید پریگننٹ تھی. پھر وہ 1.5 سال میرے گھر رہی. میں نے کیس کیا، ثانیہ زارا نے کیس کیا اپنے حق مہر کا اور نان نطفے کا. ایک بچہ سلار ادھر میرے گھر پیدا ہوا. وہ جب 14 مہینے کا ہوا تو وہ تب اس کے خامند نے اس کو جب کیس اس کے خلاف ہونے لگا تو وہ اس کو لے گیا یونیورسٹی سے کہ جی آ جائیں تو بس اب ہو جائے گا، سب کچھ میں ختم کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، یہاں کر دوں گا. اور پھر جو عدالت میں ثانیہ زارا کا جب کیس اٹھایا گیا تو اس کی تصویر پاسپورٹ سائز نہیں تھی. وہ ایک فنکشن میں کسی کی کوئی اس کی تصویر تھی، اس کو ایسے لمبا کاٹ کے انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا اور اس میں لکھوا دیا، خود ہی لکھ دیا کہ جی میں کچھ نہیں، میں نے سب کچھ لے لیا، میں نے سب کچھ معاف کر دیا، میں نے یہ کر دیا. کیا ڈرامہ رچایا انہوں نے. اور پھر اس پہ اتنی سختی کر دی. فون اس کے پاس نہیں تھا، ماں باپ کو وہ نہیں مل سکتی تھی، بھائی کی اکلوتے بھائی کی شادی پہ وہ نہ آنے دیا گیا، اس کی بھائی کی موت پہ ایک رات اس کو نہ رہنے دیا گیا، اس کی جمعراتوں میں سے 1 یا 2 جمعرات پہ اس کو آنے دیا گیا. اور پھر یہ سٹوری یہ انجام ہو گیا. پولیس نے کیا کیا ہے؟ پولیس نے تو خودکشی، اگر ملزم خودکشی پہ کھڑا ہے قائم تو خودکشی پہ کوئی تو ضمنی لکھتے. پولیس والوں نے تو وہاں بھی کچھ نہ لکھا. اس کا مطلب ہے ناقص تفتیش ہوئی ہے. یہ ڈفر قسم کا سی پی او بیٹھا ہے، ڈفر قسم کا آر پی او ہے اور ڈفر قسم کی اے ایس پی انم تھی جنہوں نے میری بیٹی کے کیس کو میرے ساتھ پولیس کی جو ٹسل تھی اس کا بدلہ لے لیا انہوں نے. اور گیلانیوں نے اس کی سپورٹ کر کے اپنے ووٹر کو، جی ہم ووٹر کو بڑی عزت دیتے ہیں، انہوں نے ایک ایسی مظلوم بچی کا جس کا بے دردی سے قتل ہوا تھا اس کا قتل ہی ظاہر کر دیا. شاہ جی، ابھی بھی آپ کے کیس پر اثر انداز ہو رہے ہیں گیلانی خاندان؟ کیوں نہیں ہو رہے ہوں گے؟ کیوں کہ جیون آفتاب کو بچانے میں، چھڑوانے میں اس کو گیلانیوں کا بڑی آشیرواد رہی ہے. اور بکھے ننگے 18 بیگھے کے ذمہ دار تھے. وہ زمین آ گئی شہر میں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، انہوں نے وہ بیچ کے کوئی 8-10 کروڑ لیے پھر رہے تھے، وہ لگاتے رہیں گے، آخر ختم ہو جانا ہے. میں نے تو ان کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑنی جب تک انصاف نہیں ملے گا. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ وکیل جڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ ایک ثانیہ کی اس تصویر کی مظلومیت کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب میرے مخالف وکیل گھر جاتے ہوں گے ان کی بیٹیاں بیویاں لعنت دیتی ہوں گی، اور جب میرے وکیل گھر جاتے ہوں گے ان کا اس طرح استقبال ان کی پردہ دار عورتیں کرتی ہوں گی کہ جیسے کوئی امام حسین کی مدد کے لیے بندہ نکلتا ہے نا تو ان کو کوئی داد دی ہوگی اس وقت. تو یہ امام حسین کیونکہ مظلوم تھا، ظالم کے خلاف ہم آج تک بول رہے ہیں، تو اسی طرح مظلومیت کے لیے جب یہ کیس لڑکے گھر جاتے ہوں گے تو ان کو ان کی فیملیز میں بڑی پذیرائی ملتی ہوگی. آپ کے وکلا کو بھی تھریڈز کیے گئے ہوں گے یا اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہوگی؟ جی میرا فرض کریں 8 وکیل ان کے تھے، 200 بندے تھے اور میرے 1-2 وکیل وہاں کھڑے ہوتے تھے. تو ان کی ہمت کو آپ داد نہیں دیں گے؟ ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے بھی صحیح کہ میرے تو لوکل کیسز والے وکیل اور جیم جوزف جیسے لوگوں کو انہوں نے دیکھ لینا ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس میٹیریل ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ظالم کی آپ سپورٹ کریں گے اللہ آپ پہ لعنت کرے گا، اور جب مظلوم کی آپ امداد کریں گے تو خدا خود آپ کے حالات اور آپ کے راستے سیدھا کرتا جائے گا. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، یقیناً ہم سب نے مرنا ہے،
جب ثانیہ زہرا کے ایک مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والے، چاہے اینکر ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے سول سوسائٹی ہے، چاہے وکلاء ہیں، جب روز معاشر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ شابش دے گا کہ تم نے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ظالم ہوگا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ثانیہ زہرا کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، کس طرح اس کو کیا گیا ہے، پھر اس جھوٹ پہ قائم رہنا، آپ نے ہارنا تو ہے ہی، آپ کو سزا تو ملنی ہے۔ جیم جوزف جیسے وکیل کو بحث نہیں کرنی آئی، میں نے کہا یہ تو کیا کیس لڑے گا، تجھے تو بحث ہی نہیں کر سکا تو اپنے ملزمان کی کہ کیوں کچھ ہو تو، کیونکہ سب کچھ جو جھوٹ پہ ہے، خودکشی ہے تو ثابت کرو۔ آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تھرو آؤٹ اس ثانیہ زہرا کیس کو کور کیا، آپ کے بڑے ویورز ہیں، آپ کی آواز بڑی سنی گئی، آپ جیسے لوگوں نے میری بیٹی کی آواز بنے، اس کی ظلم کے خلاف آواز بنے۔ دیکھیں اگر ثانیہ زہرا کا 5 مہینے میں فیصلہ ہو گیا ہوتا نا، یا اس سے پہلے، تو اور واقعے دیگر نہ ہوتے، لاہور والا، بھاولپور والا، ڈسکا والا، بندہ ڈر جاتا ہے۔ آپ ساتھ والے گھر میں موت ہو جائے نا، ہم سب سنبھل جائیں گے، اور کچھ ایسا ویسا علاقے میں ہو جائے، بندہ وہ غلطی پھر نہیں کرتا۔ اگر سسرال میں جس طرح یہ بیٹی ہوئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جنوبی پنجاب میں لڑکی کو، یعنی کہ بیٹی کی کیا اوقات ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ غیرت کے نام پہ کی جاتی ہے، سسرال میں چولہا پھڑنے سے مار دی جاتی ہے، نکرانی کے طور پہ کام کرتی ہے۔ بہو کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ شادی کر کے لے آئیں، آپ ایک نکرانی لے آئیں بغیر تنخواہ کے، اور ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہماری مائیں بھی، ہماری عورتیں بھی، سب اس ایک نکاتی ایجنڈے پہ زندگی گزارتی ہیں کہ اس کی اولاد اس کا سہارا بنے گی۔ وہ سہارا بنتے بنتے وہ عورت ختم ہو جاتی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ثانیہ زہرا کے والد محترم تھے، انہوں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کس قدر ظلم ہوتا رہا، اور یہ ظلم کرنے والے جو مافیاز، جو اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے ان کو دھوکے سے ان کی معصوم بیٹی کو ایک جعلی نکاح کو چھپا کر ان کی بیٹی سے شادی کی، اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ نے ساری تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ ثانیہ زہرا کو انصاف دلانے تک بولتے رہیں گے، آپ کو حقائق آپ کے سامنے تک پہنچاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ثانیہ زہرا کے قاتلوں کو سزا دی جا چکی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔